زبردست ڈاکٹر صاحب، یہ ظاہر ہے میں پہلے جملے سے لے کر آپ کی آمد اور اس وقت ہم 40 منٹ ہم کراس کر چکے ہیں، تو اس کی ایک ایک لفظ میرے لیے یقین کریں میں سمجھتا ہوں کسی بہت بڑی متاع سے کم نہیں ہے۔ مجھے سیکھنے کا جو موقع آج مل رہا ہے یہ شاید زندگی میں اس سے پہلے اتنا بڑا موقع نہ ملا ہو، اور میرے وسیب کو، میرے نوجوان کو، ان کی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہماری دیکھ رہی ہیں، جو بچے دیکھ رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ میرا جو نوجوان ہے، خاص طور پر میرا وسیب کا نوجوان جو آپ کے بہت قریب ہے اس وقت، اور بالعموم پوری دنیا میں جہاں بھی نوجوان موجود ہے وہ سارے کا سارا ہمارا اپنا ہے، میں چاہتا ہوں ان کو کچھ ایسا بتائے۔ ویسے آپ کا سارا پروگرام پیغام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے ٹپس دیں کہ جن چیزوں کو وہ اگر پکڑ لیں تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو ان کے راستے میں، جو ان کی منزل کو کھوٹا کر سکے۔ بہت اچھا سوال ہے امجد فاروق ڈاہا صاحب آپ کا۔ میرا جو 25 سال کا ایکسپیرینس ہے یونیورسٹیز میں کام کرتے ہوئے، کیریئر پلاننگ کے ڈپارٹمنٹس ہم نے بنائے، بچوں کو کاؤنسلنگ ہم کرتے ہیں، یہ ڈپارٹمنٹس ہماری ذمہ داری ہوتی ہے بنانا۔ لیکن یہ سب کرنے کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ اصل چیز کیا ہے کہ اگر بچے کو خود اپنے کیریئر پلاننگ میں انوالو کر دیں، وہ خود اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے لگے، تو اس سے بڑھ کر کوئی اس کا کیریئر پلانر نہیں ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو دیکھے، دنیا کو پہلے سمجھے۔ جو ایک شعر ہے، اقبال کا ایک شعر ہے کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کارے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ تو دنیا کو سمجھنا، جب آپ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کریں تو سمجھنا، لیکن اتنی بڑی کمپلیکس دنیا کو کیسے آپ اتنی جلدی سمجھ سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے کوئی طریقہ آپ اپنائیں۔ تو وہ طریقہ جو ہے میں بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو بیسک سکلز ہیں، اپنے آپ کو کتاب پڑھیں اور ایکٹیویٹی کریں کہ جو کتاب میں پڑھا ہے کیا میں اس کو ایکسپیرینس کر سکتا ہوں، تجربہ اس کا کر سکتا ہوں۔ تو تب وہ جو معلومات ہیں کتاب کی، انفارمیشن ہے، وہ علم میں کنورٹ ہوگی۔ علم، نالج ہے، وہ انسان کے اندر ہوتا ہے، معلومات کتاب میں ہوتی ہیں، معلومات انٹرنیٹ پہ ہوتی ہیں، علم انسان کے اندر ہوتا ہے۔ علم کا تصور جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ علم جو ہے وہ صرف انسان کے اندر ہو سکتا ہے۔ اگر ایک کمرے میں 20 لوگ ہیں اور وہ 20 لوگ اس کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم سارا باہر چلا گیا، لیکن معلومات جو ہیں وہ کتابیں اگر رکھی ہیں تو معلومات موجود رہیں گی، علم چلا جائے گا۔ اس سے اوپر بھی ایک لیول ہے، علم کے اوپر وہ حکمت کا لیول ہے، وزڈم کا، لیکن وہ تجربے سے آتا ہے۔ تو علم آپ حاصل کریں، حکمت تجربے سے آپ کے پاس آتی جائے گی۔ علم یہ ہے کہ آپ نے اپنی معلومات کو پرکھ لیا ہے کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ تو کتابی علم صرف نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت تیز میموری ذہن دیا ہے، آپ بہت جلدی میمورائز کر سکتے ہیں جو کامن کلچر ہے، لیکن 12ویں جماعت تک تو وہ فارمولا ایک حد تک ایکسیپٹیبل ہے۔ لیکن جب یونیورسٹی میں آتے ہیں تو اپنے علم کو ہر اس پہ پرکھیں۔ پرکھنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک کریٹیکل تھنکر بنیں، جو پڑھیں اس کو سوچیں کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ سچ ہے یا غلط ہے، میں کیسے اس کو پرکھ سکتا ہوں۔ اس کو جب آپ ایکسپیرینس کریں گے تو وہ آپ کی نالج میں کنورٹ ہو جائے گا، وہ آپ سے کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو انڈر گریجویٹ ڈگری ہے، بیچلرز 4 ایئرس کی ہے یا 2 سال کی بی اے بی ایس سی ہے، پھر ایم اے کر لیا آپ نے، اس دوران آپ نے کچھ تو آپ نے سکلز سیکھنی ہے۔ سکلز کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہنر ہونا چاہیے کہ آپ خود سے کچھ چیزیں کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں لائف سکلز بھی ہیں، یعنی صرف کتابی علم تک محدود نہ رکھیں۔ یہ جو وہ علم ہے کہ آپ دوسرے سے بات کر کے اس کو اپنا مطلب سمجھا سکتے ہیں یا اس کی کہی ہوئی بات کا مطلب صحیح سمجھ سکتے ہیں، یہ سکل اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی کسی ایک دوسرے سبجیکٹ کی نالج ہے۔ لیکن بہت بڑی تعداد ایسے طلبہ کی فارغ التحصیل ہو رہی ہے جن کے اندر یہ والی لائف سکلز کی کمی ہے، اس سے وہ ان کا کیریئر جو ہے اس طرح ڈیولپ نہیں ہو رہا جو ان کا پوٹینشیل ہے۔ تو میں بچوں سے یہ کہوں گا کہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے مل جل کے ایسی ایکٹیویٹیز کریں، یونیورسٹیز میں جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں، اپنا انٹرپرسنل سکلز، کمیونیکیشن سکلز کو ڈیولپ کریں، کریٹیکل تھنکر بنیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ سائنس کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ سائنس کا علم واحد علم ہے۔
تھوڑا اپنا بیس براڈن کریں, جو آرٹس اور ہیومینٹیز ہیں ان کے بارے میں جانیں, سوشل سائنسز کے بارے میں جانیں, کیونکہ معاشرہ اور ایک سکسیس جو ہے وہ انٹر ڈسپلنری ہے. یعنی ہمارے ملک میں جو ایک المیہ ہے کہ ڈاکٹر یا انجینئر جو ہے وہ فارمولے یاد کر لیتا ہے یا فیکٹس کو میمورائز کر لیتا ہے, لیکن اس کو انسان کے طور پہ دیکھنا نہیں آتا, تو وہ ایک کامیاب ڈاکٹر نہیں ہے. مطلب وہ کامیاب, ٹھیک ہے پیسوں کی اس میں شاید ہوتا ہو, لیکن وہ اس طرح کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا اور وہ مل کے کام نہیں کر پاتا دوسروں کے ساتھ. تو اس لیے بڑے انسٹیٹیوشنز ہمارے نہیں بنتے, اور ہمارا وہ جو اکنامک گروتھ ہے, جیسے چائنا کا ماڈل ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بنائی, تو ہمارے اندر بھی بہت سارا پوٹینشیل ہے, لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ ہے کہ براڈ بیسڈ تھوڑا اپنا جو نظریہ ہے, اور دوسرے کو ایکسپٹ کریں, ڈائیورسٹی کو, ڈفرنس کو ایکسپٹ کریں, چاہے وہ ڈفرنس آف اوپینین ہو یا ڈفرنس آف کلر ہو یا ڈفرنٹ جو سوشل بیک گراؤنڈز ہیں, یہ سارے مل کے ایک معاشرہ بنتا ہے. اور پھر میں جو ہر پوٹینشیل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے یہ لیڈر ہے, لیکن جب لیڈر بنے گا, جب اس کے اندر لیڈرشپ سکلز ہوں گی, تو میں ایک آسان طریقے سے لیڈرشپ سکلز کو یاد رکھنا بتاتا ہوں کہ یہ ایک امریکہ میں لی آیا کوکا تھے, کرائسلر کارپوریشن کو انہوں نے, جو ایک ایسی گاڑی بنانے والی کمپنی تھی جو جاپنیز کمپنیوں کے مقابلے میں ناکام ہو رہی تھی امریکن آٹو انڈسٹری, لیکن انہوں نے کرائسلر کو ریوائیو کیا اور جاپنیز کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ایک کمپنی بنا کے دکھائی. تو انہوں نے ایک کتاب میں لیڈرشپ کے 9 کوالٹیز بتائی ہیں جو ہر انسان اپنے اندر ڈیولپ کر سکتا ہے, اور وہ ساری انہوں نے بتایا کہ سی سے شروع ہوتی ہیں. تو اس میں ایک کیریکٹرسٹک ہے کمیونیکیشن, کہ آپ اچھے کمیونیکیٹر بنے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ اپنی بات بھی سمجھا سکتا ہے, دوسرے کی بات سمجھ سکتا ہے. تو کمیونیکیشن, سی سے کمیونیکیشن. دوسرا کیوریوسٹی, کیوریوسٹی مینس تجسس, لیکن تجسس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ میرا علم مکمل نہیں ہے, میں ابھی مزید سیکھ سکتا ہوں. یعنی اگر کوئی بات اگر مجھے بتاتا ہے تو میں پہلے سے یہ نہ سمجھوں کہ میں عقل کل ہوں, مجھے سب پتہ ہے. جب میں سنوں گا اس سے بات تو بہت کچھ مجھے پتہ چلے گا جو مجھے نہیں پتا. بہت کچھ جو آنکھوں سے بھی نظر آتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا. جب انسان تحقیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے جو نظر آ رہا تھا وہ سچ نہیں تھا, سچ اس کے پیچھے چھپا ہوا تھا. تو کمیونیکیشن, کیوریوسٹی, کریٹیوٹی. کریٹیوٹی کا مطلب ہے آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ, کہ جو مسئلہ ہے اس کا حل نکالنے کے لیے اپنی سوچ کو ذرا سا وسیع کرنا. کنویں کے مینڈک بن کے نہیں رہنا کہ جو لوگ مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں وہ مسئلہ حل نہیں کر پا رہے, تو ذرا ہٹ کے سوچیں تو مسئلے کا حل بھی نظر آ جائے گا. تو کمیونیکیشن, کریٹیوٹی, کیوریوسٹی, کریج. کریج کا مطلب جیسے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنا غصے پہ قابو پا سکے. ٹھیک ہے, تو کریج کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر وہ کنٹرول حاصل کرنا. ٹھیک ہے, وہ کریج ہے. پھر کیریکٹر. کیریکٹر ہے کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ تھے ابراہیم لنکن, انہوں نے کہا if you want to know a man's character give him power. یعنی جب آپ کے پاس اختیار ہو تو آپ کیسے بیہیو کریں گے, وہ آپ کا حقیقی کیریکٹر ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کا کیریکٹر ایسا ہونا چاہیے کہ چاہے آپ کے پاس اختیار بھی ہو تو بھی آپ کا بیہیویئر ویسے ہی ہو جو بغیر اختیار کے تھا. یعنی اگر اختیار آ جائے تو انتقام لینا شروع کر دیں, لوگوں کو تنگ کریں, اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں کل طاقت ہوں, نہیں. تو کیریکٹر آپ کی جو اصلی تربیت ہے, آپ کی جو اصلی نیچر ہے وہ آپ ڈیولپ کریں. تو اس کے بعد کنوکشن. کنوکشن جو ہے پورا یقین, لیکن یقین کس بات کا؟ یقین کے ڈیفینیشن انہوں نے بتائی کنوکشن کی, کہ آپ کا یقین کہ آپ اپنے یقین کے لیے جان دے سکتے ہیں. یعنی اپنے یقین کے لیے دوسرے کو مارنا یہ وہ کنوکشن نہیں ہے, اپنے یقین کے لیے اپنی جان کی قربانی دے دینا, یہ یقین سچا یقین ہے. ٹھیک ہے, تو کنوکشن, پھر کریج, کیریکٹر, پھر کامن سینس. کامن سینس جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ کامن سینس جو ہے وہ اہم نہیں ہے. اصل میں لیڈرز کے لیے جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ کامن سینس ہے, کیونکہ قدرت نے ہر انسان کو, ہر نفس کو ایک بیسک شعور دیا ہے کہ وہ غلط و صحیح میں تمیز کر سکتا ہے, برا اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کامن سینس ہونا لیڈرشپ کے لیڈر کے لیے ضروری ہے. اس کے علاوہ کمپیٹنس. کمپیٹنس جو ہے
کمپیٹنس لیڈر کے لیے کمپیٹنس ہے کہ وہ صحیح آدمی کا انتخاب ہر کام کے لیے کرے. یعنی سارے کام ایک لیڈر خود سے نہیں کر سکتا. اگر ہم ٹیم بھی ہیں اور ہمیں کام بانٹنا بھی ہے کہ کچھ میرے حصے کا کام ہے, کچھ دوسرے کو حصے کا, تو کمپیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر آدمی کو وہ کام دیں جس کے لیے وہ اہل ہے. تو لیڈر جب ہوتا ہے اس کا صحیح ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے کام کے لیے. تو کمپیٹنس ہے. اور اس کے بعد کرائسس ہے کہ جب کرائسس آتی ہے تو لیڈرشپ ایمرج ہو کے سامنے آتی ہے. اور فائنلی ایک اور کوالٹی ہے ایمپتھی. ایمپتھی اور سمپتھی ملتے جلتے لفظ ہیں. سمپتھی کا مطلب ہے دوسرے پہ ترس کھانا, لیکن وہ لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے. ایمپتھی ہے. ایمپتھی یہ ہے کہ دوسرے کے درد کو اس طرح محسوس کرنا کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچنا. تو جو اگر انسان ایسا سوچ سکے تو وہ ہمیشہ فیصلہ جو ہے وہ انصاف پہ کرے گا اور اچھے اور سچے لیڈر. تو میرا یوتھ کے لیے پیغام ہوگا کہ آپ لیڈرز ہیں, یہ کوالٹیز ہیں. لیڈرشپ جو ہے وہ ٹرین کر کے بنتی ہے, کیڈر ہے. معاشرے کو اگر ایک اچھا مستقبل چاہیے تو ان کو لیڈرز بنانے ہیں. یونیورسٹیز جو ہیں وہ نرسریز ہیں جہاں سے یہ لیڈرز بننے ہیں. تو آپ صرف ڈگری نہ حاصل کریں بلکہ اپنے اندر لیڈرشپ کوالٹیز بھی ڈیولپ کریں. اگر آپ یہ ڈیولپ کریں گے تو ہماری قوم کا, آپ کا فیوچر بہت ایک برائٹ فیوچر ہے. اور نہ صرف کہ لیڈر اپنے ملک کو ڈیولپ کرے گا بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن کرے گا. بہت خوبصورت.